بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم آزادی۔ جناب صدر، جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، چودھری رحمت علی اور دیگر لوگوں کی محنت اور لگن کی بدولت ہے۔ اگر قائد اعظم نے اس ملک کو نہ بنایا ہوتا تو تصور کیجئے کہ ہمارا حال بھی کشمیر میں موجود ان مظلوم مسلمانوں کی طرح ہوتا جو آج بھی آزادی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر رہے ہیں۔ کتنی ہی مائیں روز اپنے بچوں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھتی ہیں، کتنے ہی بچے اپنے ماں باپ سے جدا کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں پیدا ہونے والے ان خوابوں کو دیکھو جو آزادی کی راہ تلاش کر رہے ہیں۔ دوستو، کچھ لمحوں کے لیے ہم ماضی میں جھانکیں تو ہمیں ہندوستان میں مسلمانوں کی وہ کیفیت یاد آتی ہے جہاں ان کو کوئی تحفظ فراہم نہ تھا۔ آئے روز کوئی بیٹی اپنی عزت و آبرو ہندو جماعتوں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچانے کے لیے موت کو گلے لگا رہی تھی۔ ہندوؤں سے علیحدگی کی وجہ دو قومی نظریہ بنا۔ اس کے باعث مسلمان اکثریت والے علاقے پاکستان کا حصہ بنے اور مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ پاکستان کی تکمیل کوئی آسان مرحلہ نہ تھا، اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ علامہ اقبال نے جس خواب کو دیکھا وہ اس کو عملی صورت میں نہ دیکھ سکے، مگر قائد اعظم اور ان کی اعلیٰ قیادت نے اس خواب کی تکمیل میں دن رات ایک کیا۔ یاد رکھیں، بڑے مقصد کے لیے قوم کو اپنے لیڈر کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ جب سب یک زبان ہو جائیں تو بڑے سے بڑا مقصد حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں ہمیں محب الوطن بن کر اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور آنے والی نسلوں کو ان قربانیوں کے بارے میں بتانا ہے جس کے باعث ہمیں یہ آزاد ملک نصیب ہوا۔ امر رہتی ہیں وہ قومیں جو نہ صرف اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں بلکہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ترقی حاصل کرتی ہیں۔ ایک سچا ہیرو وہ ہوتا ہے جو جہاں بھی ہو، جس شعبے سے وابستہ ہو، وہ اپنی دیانتداری سے اپنا فرض ادا کرے اور اس فرض کی ادائیگی میں غفلت کو اپنے لیے یہ سمجھ کر حرام کر لے کہ مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہے، تو یقین کیجئے یہ ملک نہ صرف کامیابی حاصل کرے گا بلکہ عالم اسلام کے لیے نمونہ ہوگا۔ آخر میں اپنے پرچم کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ یہ پرچم بہت قربانیوں کے بعد بلند کیا گیا ہے، اس کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر اس پرچم کی حفاظت کرنا پاکستان پر فرض ہے۔ جھنڈیاں لگانے کے بعد اس بات کا خیال رکھیں یہ تہوار گزر جانے کے بعد جھنڈیاں کوڑا کرکٹ میں پڑی نظر نہ آئیں۔ ان دعائیہ الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ ہمارے وطن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔